1964 سے تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں، یہی سبق پڑھا تھا مقدمہ عشق کا کہ کوئی کہیں دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ملکوں کو ترقی نہیں دلا سکتی، اس کی ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کو باہر کی دنیا ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے اور پاکستان کے خلاف انہیں سے کام لے لیتی ہے۔ ریسنٹلی جو کچھ ہو گیا ایران والے ایشو پہ، بات تو ختم ہو گئی، لیکن یہ سوال ہے، تمام دنیا کے پریس نے کہا کہ امریکہ کوئٹہ کا ایئر بیس مانگ رہا ہے اور بلکہ دے بھی دیا گیا ہے۔ پرویز مشرف نے شمسی ایئر بیس جیکوباد دیا تھا، پسنی، جیونی، تو وہ ایئر بیس دیے تھے، وہاں سے ڈرون چلتے تھے اور افغانوں ہمارے پٹھان بھائیوں کو قتل عام کرتا تھا۔ ہماری سرزمین سے اٹھ کے وہاں ان کو قتل عام کیا جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ ہم کہتے ہیں وہ ہم نے ان پر احسان کیا، ان کے مہاجرت میں ان کو اکموڈیٹ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں 40 سال سے پاکستان قتل عام کرا رہا ہے۔ پھر کوئٹہ کا ایئر بیس پھر دینے کو تیار ہو گیا ہے، لیکن ہمارے جو عسکری قائدین ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کوئٹہ کہاں ہے، وہ اپنے نقشہ بھول جاتے ہیں۔ کوئٹہ کے ساتھ ہی ایران کی سرحد ہے، کوئٹہ کے ساتھ ہی افغانستان کی سرحد ہے۔ امریکہ جو ہے ایران کا اپنے آپ کو بدترین دشمن کہتا ہے اور امریکہ بھی سمجھتا ہے۔ اب اس کی سرحد کے قریب ہم امریکہ کے لیے ایئر بیس دینے کی باتیں کر رہے ہوں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم نے تو اپنی فوج کا ساتھ دیا اس ایشو پہ، ہم نے ساتھ دیا اپنی، لیکن جو ساکر پاکستان ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب ان کو کوئی دبانا چاہتا ہے تو سیاستدان اس دباؤ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف پر دباؤ آیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم کے دھماکے نہ کریں، تو وہ سیاستدان تھا، اس نے انکار کیا۔ پرویز مشرف نے ایک فون کی کال پہ 9 کے 9 مطالبے امریکہ کے دے دیے 9/11 پہ، اور پاکستانیوں نے افغانستان کے ایمبیسڈر کو بھی پکڑ کے کوئنٹا نامو بے کے اندر بھجوا دیا۔ میں تو اسی جیل میں بیٹھا تھا، یہی اڈیالہ جیل، کوئنٹا نامو بے کے نام سے وہاں ایک بیرک تھی جہاں یہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں ان کو پکڑ کے وہاں لایا جاتا تھا اور وہاں سے سیدھا کوئنٹا نامو بے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہماری جتنی عسکری قیادتیں ہیں وہ پاکستان کے ٹکڑے بکھرے کرنے پہ ملوث رہی ہیں۔ کوئی بھی موقع دیکھ لیجئے، پاکستان انہی کے دور میں سکڑ گیا ہے، پاکستان سکڑ جاتا ہے، ورنہ مجھے کیا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی یا اپنی فوج کے خلاف کیوں باتیں کروں گا؟
میں کہتا ہوں میری فوج تو مقدس ادارہ ہے، لیکن وہ بیچارے کمزور اتنے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہاں نیچے تک وہ رشوت کو، سمگلنگ کو، ڈرگز کو روک نہیں سکتے. اب جب بھی اب ان چیزوں کا نام لیں گے، یہ زیادہ اس وقت ہو جاتی ہیں جب فوجی حکومتیں آگے بڑھ جاتی ہیں. آج پھر منظر ہوئی ہے، ہماری فوجی قوتیں عساکر وہ طاقتور ترین ہو گئے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ابھی تو سیاسی طور پر انہوں نے ایک ننھی پارٹیاں ہیں، کوئی ان میں ہے ہی نہیں حیثیت. تو وہ اگر آج اکٹھے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ عمران خان کو رہا کریں، انتخابات کا ہمیں غیر جانبدارانہ فضا میں انتخاب کرائیں گے، ہم آپس میں مل کے کرا لیں گے. اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں عمران خان کو، دے نہیں دیتے تو نہ دیں. تو یہ کہنا کہ وہ اندر چلا گیا ہم خوش ہیں، جب ہم اندر چلے گئے تو عمران خان خوش تھا. دونوں کی خوشی عارضی ہو جاتی ہے، عمران خان کی بھی عارضی ہے نا. مستقل تو یہاں پہ اٹیالہ جیل ہے. ہر سیاستدان اگر کہنا نہیں مانے گا، کون ہے جو اٹیالہ جیل سے ہو کے نہیں آیا؟ یہ ہم نے ایک وقتی طور پر جو ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک سٹیج بنا ہوا ہے 8 فروری کا، اس سٹیج پہ ہم سارے ڈانس کر رہے ہیں. کوئی وہاں پہ سجدہ ریز ہوا پڑا ہے، کوئی وہاں پہ کارٹون کی شکل میں بیانات دے رہا ہے روزانہ. قوم کو وہاں سے قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، خود اس دربار میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے بارہا سوچا اس بات پہ، غور کیا، دیکھا کہ میرا مقام کس جگہ پہ ہے، کہاں میں نے بیٹھنا ہے، اس زمین پہ میری جگہ کون سی ہے. کیونکہ میں آئی ایم سن آف دا سائل، میں اسی مٹی کا بیٹا ہوں. اور پھر ملتان کا بھی سن آف دا سائل ہوں. میرے آبا و اجداد 1000 سال سے اسی دھرتی پہ رہ رہے ہیں. میرا حق ہے کہ جو مٹی کا میرے پہ حق ہے وہ ادا کروں. میں سارے حالات جاننے کے بعد اپنی پوری قوت، پوری سوچ، پوری چیزیں میں عمران خان کے پردے میں ڈالتا ہوں، اور جہاں تک ہوگا ساتھ دوں گا. مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. یہ تحریک انصاف والوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ جاوید ہاشمی اس وقت نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا، ہم نے بلا وجہ اس کو نکالا، اس کو گالیاں بھی تھیں. آج میں عمران خان سے کچھ اور کیا دے کیا سکتا ہے؟ میں کچھ مانگتا بھی نہیں اور دے کیا سکتا ہے؟ وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں سے رستے تلاش کر رہے ہیں، وہ کبھی پارٹی کو کھڑا کرتے ہیں کبھی، لیکن یہ کبھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی دوسری طرف کھڑا ہو کے جب وہ بات کرتا ہے، عمران خان بولتا ہے، تو ہمارے اقتدار کے محلات میں آگ لگ جاتی ہے، کانپتے ہیں اس کے در و دیوار اقتدار کے. اور جو اس نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے
جو بیٹھا نہیں ہے وہ میری بات کو تقویت دے دیا، اس نے میری سوچ کو تقویت اور مل گئی ہے. اس لیے جو وہ فرنٹ پہ لڑ رہا ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جب اس کو اقتدار ملے میں اس کا کبھی حصہ نہیں ہوں گا، کبھی نہیں ہوں گا. لیکن اس وقت میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے. باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں. میں انتخابات جو ہیں میں بائیکاٹ نہیں کرتا، لیکن میں اس میں بنیادی طور پہ میں ان انتخابات میں حصہ لے کے اس کی جو لڑنے کی قوت ہے اس کے اندر اس کو میں نہ ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں نہ کنفیوز کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت توجہ دینے کے بجائے، ووٹ مانگنے کے بجائے میں پورے پاکستان کے اندر آواز اونچی کروں گا، پڑھاؤں گا. جہاں تک یہاں کے حلقوں کی سیاست کا تعلق ہے، دیکھیں میں نے ڈوگر صاحب کے والد صاحب سے 25,000 ووٹوں سے جیتا. میں ڈوگر صاحب سے ان کے میرے 74,000 ووٹ تھے، ان کو 18,000 ووٹ تھے. ضمنی الیکشن بھی جو تھا مجھے گرا تھا، لیکن ہم یہ ایک مثال ہم نے قائم کی ہوئی ہے. جب میں جیتا تو میں صلاح الدین کے پاس چل کے گیا کہ مجھے اب ہلکے کا کام بھی کرنے ہیں، ملک کے بھی کرنے ہیں، اور انہوں نے مجھے فوری طور پر اپنا تعاون پیش کیا. پھر وہ میرے گھر آئے. دوسری دفعہ میں جیتا تو ہمیں ڈوگر شاید اس جو ٹریڈیشن ہے اس کو برقرار نہ کر سکے، لیکن جب تیسری دفعہ ہوئے الیکشن تو میں ان کے گھر پھر جا رہا تھا. اگرچہ میں ان نتائج کو متنازع سمجھتا تھا، لیکن جو بن گیا ہے یہ مثال کسی اور پاکستان میں ہے ہی نہیں. ہمیں ڈوگر گھر میں چل کے آیا. اگر میں اس کو ایشو بنانا چاہتا لیک کر دیتا میڈیا کو. شہر کے اندر بیٹھے تھے، پوری دنیا کا میڈیا آ جاتا، لیکن میں نے اس کو لیک نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی ہماری روایات جو قائم کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کے لیے، میں نے وہ یہاں پہ روایت قائم کی ہیں. مخالفوں کو شاہ محمود سے جیتے تھے ایم پی اے کا، میں ان کو جا کے مبارکباد دی، کیونکہ میری ٹریننگ ایسی ہے. میں فرسٹ ایئر کا الیکشن ہار گیا، جہاں کے ایک منظور خان تھے، میں سارے پھول اس کو پہنا دیے. تو اس لیے ہمیں روایات قائم کرنی چاہیے، لیکن یہ جو الیکشن ہے اس کے اگر سمجھا جائے کہ وہ فری اور فیئر الیکشن ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جیت کے رہیں گے جنگ کو. ہاشمی صاحب، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے انتخابات جو ہے وہ دھاندلی کی نظر ہو گئے. آپ اس الیکشن کا حصہ ہیں NA-149 سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلان میں آپ بھی شامل ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو جیتتا دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ آزاد حیثیت سے جیت کے کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کروں، میں تو اب میں نے ووٹ ہی نہیں مانگے. میں اس طریقے سے متحرک اب نہیں رہوں گا. آج کے بعد میں اس فرنٹ پہ متحرک رہوں گا جو عمران خان کے ساتھ دینے کا ہے. میں اس کے شانے سے شانہ ملا کے لڑوں گا، اور اس کی رہائی تک میری یہ جنگ جاری رہے گی. میں نے انتخابات کو اس کا اب حصہ نہیں بنانا. لیکن جہاں تک آپ کہتے ہیں جی کہ کہاں کی ہم نے سروے کرائے 3-4 ہمارے پاس ریکارڈ پہ سروے ہیں، جو اس میں ہمیں تقریباً 1.5 لاکھ میں سے 25-30 ہزار تو کہاں ہے وہ قاسم، تو اس کے اندر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے اپنے آپ کو، آگے جا کے دیں گے. وہاں پہ ڈوگر صاحب بھی لڑ رہے ہیں، ترین صاحب بھی لڑ رہے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ موقع جتنی میری بچی کھچی
صلاحیتیں ہیں یا میرے اندر جو جتنی بچی کچی طاقت ہے، میری عمر بھی ہے، میرے معاملات بھی ہیں، لیکن ہم اس کو عمران خان کو ہو سکتا ہے یہ ان کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائے موت بھی دے دیں، ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. الیکشن کے ذریعے وہ رہا نہیں ہو سکتا، وہ کچھ حاصل نہیں کرتا. میں وہ جنگ کیوں لڑوں؟ میں اپنی بچی خوشی صلاحیتوں کو جمع کر کے عمران کو اور جمہوریت کے لیے پارٹیوں کو میں کوشش کروں گا، کنونس کروں گا کہ تم جب تک عمران کو رہا نہیں کراؤ گے تم پاکستان کو کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں سے کے مسائل چھوڑیں. ان کی جو ایک تمنائیں ہوتی ہیں، آدرشیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں عمران خان کو رہا کرو، اس کو ہم الیکشن سمجھیں گے، ورنہ ہم اس کو الیکشن نہیں سمجھتے. فرما دیجیے گا کہ آپ نے مشرف دور میں قید و بند کی صورتیں برداشت کی پارٹی کے لیے، آپ نے پارٹی کو چلایا، اس کے بعد آپ نے میاں نواز شریف کے لیے جیسے آپ نے پی ٹی آئی کی صدارت چھوڑی، اسمبلی چھوڑ دی. آج نواز شریف صاحب جو ہیں ایسے شخص کو انہوں نے اس حلقے سے ٹکٹ دیا ہے جو انہیں چور کہتا رہا ہے، ان کے خلاف فنانس کرتا رہا ہے، آج اسے ٹکٹ دیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اقتدار کے لیے کمپرومائز کر دیا؟ بالکل کیا ہے. پارٹیوں کے جو اندر یہ ہوتا رہتا ہے، پارٹیوں کا سیٹ ٹو سیٹ، لیکن میاں نواز شریف نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا ہے. میں اس پارٹی کے اندر ہوں، میں مسلم لیگ کا ممبر ہوں، مسلم لیگ میں ہی رہوں گا. میرا باپ مسلم لیگ کے تھے، میرے دادا مسلم لیگ کے تھے. 1922 میں جب ملتان میں مسلم لیگ بنی ہے تو میرا دادا اس کے ممبر تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ اب جو ابھر کے آئی ہے اس انتخابات کے ذریعے، لوگ وہ میرے حساب سے تو وہ ہے ہی نہیں، یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے. ایک ایک قدم پہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں اقتدار کے لیے. حتیٰ کہ دیکھیں، مجھے ترین صاحب سے مجھے کوئی گلے کی بات نہیں ہے، لیکن یار 4 دن پہلے ایک پارٹی بنا لیتے ہیں، یہ کبھی ہوا ہے؟ اور پھر وہ نواز شریف صاحب سے بیٹھ کے سیٹ ٹو سیٹ. اب اس سیٹ جگہ سے طارق رشید نے مانگے ہوئے تھے چکر، میں ان کے سامنے بیٹھا تھا. کوئی چلو ایک چھوٹا سا ورکر کو سمجھ کے دے دیتا نا، ہمیں تو انہوں نے نظر انداز کیا. انہوں نے ترجیح دی ایک نئی نویلی پارٹی جو ہے اس کو، تو میں اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، میں اس کو کنڈیم کروں گا. سر یہ بتائیے گا کہ سائفر کیس کے اندر جو اعظم خان کا بیان ہے جو انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو دیا 164 کا، اور جو جج صاحب کو دیا ہے، وہ دونوں مختلف ہیں. تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جب تک اعظم خان بیان نہیں دیتا یا وہ میرے سامنے بیان نہیں دے گا تو میں کچھ نہیں مانوں گا. سیفر کے حوالے سے بتا دیجیے گا کیا سزا ہوگی. دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اس اتوار کو پی ٹی آئی کے کارکنان سب نکلیں اور عمران خان کا حکم ہے ریلی نکالیں. کیا آپ پی ٹی آئی کے کارکنان کی ریلی کی قیادت کریں گے؟ نہیں، میں قیادت کیا کرنی ہے، میں اس کی پچھلی صف میں کھڑا کریں گے، وہاں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، آگے بھی آگے کھڑا ہو جاؤں گا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا سائفر کا کیس جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر وہ کوئی کیس بھی ہے. باقی ان کے اعظم خان نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اتنی تفصیلات میں نہیں جانتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کیس ہے مجھے ہی بتائیں، اس کے اندر شامود قریشی جو ہے وہ ملک کا غدار ہے، وہ لوگ کا باغی ہے، ملک کا باغی ہے، قانون کا باغی ہے. ساری عمر ہم سب جانتے ہیں اس کو. ہم ان کی دوسری سائڈ پہ وہ میری مخالفت میں رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کردار کے بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کی. وہ سائبر کیس کو گھڑنے کے لیے، بنانے کے لیے، جیسے ضیاء الحق صاحب نے وہاں
بھٹو پہ قتل کے کیس بنایا تھا، وعدہ معاف کا وہاں بھی بن گئے، اور بعد میں وہ ان سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے ان کا بیچارے کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، قصور کے تھے وہ سارے لوگ جو چیختے رہے چلاتے رہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یہ وعدہ معاف کا ہوا جس کیس میں ہو جائے وہ اکثر جھوٹا ہوتا ہے. سر یہ فرما دیجیے گا، اگر اس حلقے سے آپ کے حلقے سے جہانگیر خان ترین جیت گئے تو پھر انہیں ووٹر ڈھونڈیں گے کہاں؟ ووٹر پھر وہ آپ کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں ووٹر جو کو میں ترین کے بارے میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کے علاوہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ ملتان کا ہے. میں کہتا ہوں وہ اس وقت امیر ترین آدمی ہے، اس کے پاس جہاز ہیں لوگوں کے لیے، پورا فلیٹ ہے اس کے پاس ہے، علیم وہ جہازوں والی پارٹی ہے. وہ یہاں پیدا ہوا ہے، کبھی کوئی ایک تھوڑا سا پروجیکٹ تو ملتان کے لیے اپنے پیسوں سے بنا دیتا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے. اس بیچارے پہ مجھے کیا آپ کرنا چاہتے، وہ نہیں ہے سیاستدان. وہ بنائے مجھے اچھا بتائیں اس نے آج تک کچھ جتنے الیکشن جیتے ہیں ذرا اس کی، پہلے وہ جیتے وہاں سے احمد محمود کے اس کے حلقے سے اس نے بنایا. پھر یہ لودھا سے لڑے تو پہلے اس کو نکلوا دیا صدیق بلوچ کو، وہ جیت گیا تھا ان کے بہت کم تھے، اس کو نکلوا کے پھر پہلی دفعہ وہ گئے اسمبلی کو، پھر وہاں سے نکال دی گئے. پھر بیٹے کو لڑایا وہ بھی رہ گیا. وہ دیکھیے اتنی جائیداد والا آدمی جو ہے وہ کوئی 2 سیٹیں تو خرید سکتا ہے آرام سے، 4-5 جہاز دے دے گا، پتہ نہیں کتنے جہاز ہے. وہ ان کا کام نہیں ہے، وہ سیاست کے اندر ان کا کوئی نہ قیام ہے نہ وہ آدمی ہے. ہاشمی صاحب اس حلقے کی بات کر رہے ہیں 149 کی، تو ایک مسلم لیگ نون کی جو سیٹ ہے وہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی نظر جہانگیر خان ترین کی طرف ہو گئی. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں، اور اسی سائڈ سے ملک عامر ڈوگر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں. کیا آپ دونوں میں کمپرومائز کر لیں گے ایسی صورتحال میں جب دونوں کا نظریہ سیم ہے تو پھر مقابلہ؟ نہیں میں تو کینڈیڈیٹ نہیں رہا نا. آپ چونکہ آپ اب ان کو ووٹ ملے مجھے کہیں گے تو میں تو ووٹ بھی لے. کیا آپ ان کی کمپین کریں گے؟ مجھے کہیں گے تو جب میں عمران کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. مطلب آپ دستبردار ہو گئے ہیں عامر ڈوگر کے، یہ کہہ سکتے ہیں یہ پورا میڈیا نہیں کسی حق بھی نہیں ہوا میں. آپ کا میڈیا بھی میں نے دیکھا ہے. اچھا سر، نگران وزیر بس کرو بس کرو. ایک گھر نہ 3 میں نہ 13 میں.